سیٹ صاحب ایک اور جنگ جو چھڑی ہے وہ ہے سوشل میڈیا پہ. سوشل میڈیا پہ جو دو طرفہ اس وقت گولہ باری ہو رہی ہے وہ بی سی سی آئی اور بی سی بی بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کے درمیان چل رہی ہے. اور یہاں تک کہ بنگلہ دیشی جو کچھ واریئرز ہیں کی بورڈ واریئرز, انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ آئی پی ایل کے لوگوں سے آپ وہ ہٹائیں شاٹ جو ہمارے ایک پلیئر نے لگائی تھی 2007 میں, مشرفی, ان کی جانب سے ایک شاٹ لگایا گیا تھا جس کو لے کر آئی پی ایل کا لوگو ڈیزائن کیا گیا تھا, تو وہ بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اس کو بھی ہٹائیں. اب یہ معاملہ تب سے شروع ہوا جب مستفیض الرحمان کو کولکتہ نائٹ رائڈرز کی طرف سے شاہ رخ خان نے 9.2 کروڑ بھارتی روپے کی بولی لگا کر خرید لیا. اس کے بعد پورے بھارت میں ایون پولیٹیشینز نے, ناٹ جسٹ کرکٹرز, پلیئرز, ایوری بڈی, انہوں نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے ان کے کھلاڑی کو لیں. تو اتنا پریشر آیا کہ انہیں ان کو نکالنا پڑا, ریلیز کرنا پڑا, جس کو لے کر اب دونوں طرف یدھ چھڑی ہے سوشل میڈیا کے اوپر. اور یہاں تک کہ اب جو اگلا کرکٹ ورلڈ کپ ہونے جا رہا ہے T20 ورلڈ کپ انڈیا میں, بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے کہہ دیا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے بعد کہ ہم وہاں انڈیا نہیں جائیں گے, وہ سری لنکا میں شفٹ کرا دیں. تو بھارت یہ کیا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ یہ کام کرنے کے بعد, پریشر کے آگے سرنڈر کرنا, سینٹیمنٹ کے پریشر کے آگے, اور کھیل کو داغدار کرنا, یہ انڈیا کس روٹ پر ہے؟ دیکھیے یہ پہلے تو پاکستان کے خلاف تھا نا جی, اب بنگلہ دیش بھی آ گیا پاکستان کے کیمپ میں. اور پہلے یہ بنگلہ دیش ان کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا انڈیا کے ساتھ, سری لنکا بھی ان کے ساتھ تھا. تو اب بنگلہ دیش الگ ہو گیا. اور میں کب کہہ رہا تھا, پہلے بھی میں نے پروگرام میں کہا تھا کہ یہ اچھا موقع ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کو ساتھ لے لے. تو اب انہوں نے تو خود موقع دے دیا ہے. جو ہارڈ لائنرز ہیں جس کا کل ہم اپنے پروگرام میں ذکر کر رہے تھے, جی, یوگی صاحب, جی, آدتیہ ناتھ, یوگی آدتیہ ناتھ, ان کی جی ذکر کر رہے تھے کہ وہ یہ انہوں نے تو سارا یہ محاذ کھولا ہے اگینسٹ شاہ رخ خان, اور انہوں نے یہ جو بنگلہ دیشی پلیئر کو آئی پی ایل کے لیے لیا ہے, سنا کوئی 10-11 کروڑ کا, 9.2 کروڑ بھارتی روپے کی بھارتی بولی روپے, لگائی تھی. سوچیے ہمارا 30 کروڑ بن جاتا ہے. It's not a small amount. So I think the hardliners have succeeded. Shah Rukh being a Muslim, وہ بھی ٹارگیٹ ہوئے, وہ ٹارگیٹ ہو گیا, وہ نہیں سنبھال سکا. اور اب بنگلہ دیش نے ریئیکٹ کیا, انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر ہم انڈیا میں نہیں کھیلیں گے. تو دیکھیے یہ میں آپ کو بتاؤں, یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ آئی سی سی کا ہے. آئی سی سی ہمیشہ جب انڈیا نے بلی کیا ہے نا, دھمکیاں دی ہیں, تو آئی سی سی بکری بن گیا ہمیشہ. آئی سی سی نہیں کھڑا ہو سکا. جب ہمارے خلاف یہ کر رہے تھے تو ہم روتے رہ گئے آئی سی سی کو کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ زیادتی ہے, یہ غلط ہے, آپ اس کو روکیں. اور انہوں نے نہیں روکا, بیکاز انڈیا از دا میجر فائنینسیئر آف کرکٹ. تو اس لیے پیسہ ٹاکس, لائک گنز ٹاک ود ڈونلڈ ٹرمپ, تو پیسہ ٹاکس ود آئی سی سی. تو اب یہ ہوا کہ اب بنگلہ دیش بھی کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں کھیلیں گے, انڈیا نہیں آئیں گے, انڈیا نہیں جائیں گے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ اس کے میچز بھی پھر سے ری شیڈیول کرنے پڑیں گے. جی, تو میرا خیال ہے کہ دس از دا فرسٹ اسٹیج. بنگلہ دیش کی ٹیم کمزور ہے, پاکستان کی ٹیم کمزور ہے. اگر پاکستان کی ٹیم اتنی اسٹرانگ ہوتی اور بنگلہ دیش کی ٹیم اسٹرانگ ہوتی جتنی آسٹریلیا اور انگلینڈ ہے, تو یہ اپنی بات منوا لیتے. مگر ابھی انڈیا جب دھمکی دیتا ہے تو وہ یہ دھمکی دیتا ہے کہ اگر ہماری بات نہیں مانیں گے ہم نہیں کھیلیں گے. جی, اور ہم اپنا ایک نیا, جیسے ہم نے آئی پی ایل بنایا ہے, ہم اپنی ایک لیگ بنا لیں گے, ٹیسٹ کرکٹ, یہ کرکٹ, وہ کرکٹ, ہم آئی سی سی چھوڑ دیں گے, ہم اپنا ایک آئی سی سی بنا لیں گے. یہ دھمکی ہے, کیونکہ سارے براڈ کاسٹرز ان کے ہیں. تو کرکٹ کے جو سب سے پیسہ زیادہ آتا ہے, جو ویورشپ ہے, وہ ساری انڈیا میں ہے. تو یہ دھمکی سے آئی سی سی بھاگ جاتے ہیں, ہر بات ان کی مان لیتے ہیں. مگر اب بات یہ ہے کہ اگر پاکستان اور بنگلہ دیش کی ٹیم ٹاپ 4 ٹیمز میں ہوتی تو دین یہ جو تھریٹ انڈیا کی ہے نا, اس کو آپ ٹیکل کر سکتے تھے کہ اچھا جی ٹھیک ہے, نہیں انڈیا کھیلتا نہ کھیلے, ہم آسٹریلیا, انگلینڈ, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش ٹاپ ٹیمز ہیں, ہمیں ساؤتھ افریقہ, ہم کھیل لیں گے. مگر انفارچونیٹلی بنگلہ دیش کی ٹیم بھی کمزور ہے, افغانستان بھی کمزور ہے, ہم بھی کمزور ہیں. اس وقت جو ٹاپ ٹیمز ہیں دے آر انڈیا, آسٹریلیا, انگلینڈ اینڈ پاسبلی اینڈ ساؤتھ افریقہ. یہ اس وقت کی ٹاپ ٹیمز. تو اس لیے آئی تھنک ہماری بات اور بنگلہ دیش کی بات کا وزن اتنا نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ ہماری ٹاپ ٹیم تھی, ٹھیک, اور بنگلہ دیش کی ٹیم بھی بہتر تھی آج سے. سو آئی تھنک آپ کی اگر پرفارمنس بہتر ہوگی تو آپ کی آواز بھی تکڑی ہوگی. سو اس لیے یہ جو ریسنٹ 2-3 سال میں ہماری ٹیم کی کمزوریاں, وہ دیٹ ہیز آلسو ریڈیوس دا نیگوشیٹنگ پاور آف پی سی بی. اسی طریقے سے بنگلہ دیش اور سری لنکا کا بھی یہی حال ہے. تو آئی تھنک یہ جو
एशियन क्रिकेट काउंसिल जी जो है ये पाकिस्तान के हाथ में है इस वक्त, जी, और नकवी साहब को चाहिए कि यहाँ अपना पूरा ग्रुप बनाएं, उसको तकड़ा करें और उस ग्रुप के तहत इंडिया को थोड़ा सा साइडलाइन करने की कोशिश करें और अपने ग्रुप को तकड़ा करें। अब सिर्फ एक श्रीलंका रह गया है। श्रीलंका अगर श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान का एक ग्रुप बन जाता है, इंडिया बहुत कमज़ोर हो जाएगा, बिकॉज यही 4 तो टीम्स हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल में, तो उसमें 3 एक साइड पे हो गई तो एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर थ्रेट आ जाती है। जब वो अंडर थ्रेट आती है तो फिर आईसीसी को भी आप समझा सकते हैं। ये जो बाहमी ताल्लुकात हैं ख़ित्ते में भारत के साथ मुख्तलिफ ममालिक के, ये उसकी वजह से क्रिकेट पर भी असर पड़ रहा है कि बांग्लादेश में उस्मान हादी की हलाकत हुई, फिर हसीना वाजिद जैसे भारत में पनाह लेकर बैठी हैं, तो वो हमें क्रिकेट के मैदान में नज़र आना शुरू हुआ। सेठ साहब, अपने एनालिसिस में आप बता चुके हैं कि भारत खित्ते में आइसोलेट हो चुका है, तो क्रिकेट के मैदान में भी उसे आइसोलेट करना ज़्यादा मुश्किल और ज़्यादा दूर तो नहीं होना चाहिए? नहीं, मगर वो पैसा है ना, वहाँ सियासी आइसोलेशन इज़ नॉट द इशू। ओके, वहाँ के पैसा किसके पास है? और उसके लिए ये 3 कंट्रीज़ का मिलना भी काफ़ी नहीं होगा। नो, बिकॉज ये 3 कंट्रीज कमज़ोर कंट्रीज हैं, ये किटी को कंट्रीब्यूट नहीं करती खास। तो देखिए ना, जो पैसा आईसीसी को आता है ना, ठीक, उसमें से सबसे ज़्यादा पैसा इंडिया की कंट्रीब्यूशन है, बीसीसीआई की, इंडियन क्रिकेट की। और जो लोग ब्रॉडकास्टिंग करते हैं, जो आप टीवी पे देखते हैं ब्रॉडकास्ट, वो भी इंडियन कंपनीज हैं, वो कोई और ऑस्ट्रेलियन कंपनी नहीं है, गोरी कंपनी नहीं है, ब्रिटिश कंपनी नहीं है, तो इंडियन कंपनीज। ये सोनी और ये सब लोग जो हैं ऑल इंडियन ओन्ड कंपनीज। तो आई थिंक इस किस्म की इश्यूज हैं। तो पावर ऑफ मनी, एंड पावर ऑफ मनी इज लिंक्ड टू द क्वालिटी ऑफ द गेम यू प्ले एंड द व्यूअरशिप। अब पाकिस्तान की अच्छी खासी व्यूअरशिप है, बांग्लादेश की भी अच्छी खासी है, मिल के दे कैन बी ए बिग, मगर इनकी टीम्स कमज़ोर है। हमने तो पिछले 3-4 साल 5 साल में कोई सुपरस्टार तो निकाला कोई नहीं है। देख लेना, एक ज़माना था कि हर साल या हर दूसरे साल कोई ना कोई यंगस्टर स्टार वैल्यू निकलती थी। अब वो हमारे यहाँ तो मेरा ख्याल 5-6 साल हो गए, एक आध है सेमी स्टार जो सेमी वैल्यू, अदरवाइज आपने कोई खास, बाबर आजम इज द लास्ट। वो भी थोड़े अरसे के लिए चमकते हैं, फिर मध्यम पड़ जाते हैं। है तो क्वालिटी स्टार ना। तो मगर अब बांग्लादेश के अंदर भी कोई खास नए स्टार्स नहीं निकले। इंडिया इज प्रोड्यूसिंग न्यू स्टार्स एवरी ईयर। यस, एवरी ईयर इज द ओनली कंट्री जिसमें एवरी ईयर दे प्रोड्यूस अ बैटिंग ग्रेट और अ बॉलिंग ग्रेट। हैरान कर देते हैं उनके प्लेयर्स। अभी यंगस्टर्स वहाँ की डोमेस्टिक क्रिकेट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, बहुत पैसा खर्च करते हैं। हमारे यहाँ डोमेस्टिक क्रिकेट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज इट शुड बी। हम सारा पैसा आजकल बिल्डिंग्स में लगा रहे हैं, क्रिकेट के ऊपर भी लगाना चाहिए, लगाएंगे आई एम श्योर, बट quality of cricket in Pakistan is not very good right now. It is okay, but अल्लाह करे कि और ये जो अब रिसेंटली कुछ टीमों से ये लोग जीते हैं, हम लोग जीते हैं, अल्लाह करे कि तकड़े होके आ गया। वर्ल्ड कप आ रहा है, the real test is the World Cup. If you do well in the World Cup, your power will go up. PCB will become important. मोहसिन नकवी की बात सुनेंगे लोग। और अगर हम एलिमिनेट हो गए तो फिर कितने जाओगे इसी। हाँ, तो कितने फैक्टर्स हैं जो कंट्रीब्यूट करते हैं ममालिक के ताल्लुकात में भी, और इसके अलावा खेल के मैदान में भी। सियासत कहाँ कहाँ किस किस को इफ़ेक्ट और कैसे करती है, इसका मुजाहरा IPL में हमने देखा, जो अब इंडियन प्रीमियर लीग के बजाय इंडियन पर्सनल लीग ज़्यादा बनती जा रही है। ब्रेक के बाद आते हैं वापस।